بلاول صاحب کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ صدر زرداری کو مفاہمت کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کے دفتر کا، بلڈنگ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جب ہر طرف ہی نفرت کے شعلے چل رہے ہیں، وہ اس وقت ایک مطلب ٹھنڈک کا ایفیکٹ پیدا کرے. اور اس کے لیے میں انہیں ایک پرپوزل بھی دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے. میری پرپوزل یہ ہے کہ کے پی کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کسی فرد کو گورنر مقرر کرتے ہیں. درائن صاحب بہت شکریہ آپ کے ہمیں جوائن کرنے کا. آپ اور میں پرانے لوگ ہیں، اور جو ہمیں 60s 70s 80s میں یہ بڑی عام سی بات تھی، حالانکہ 1 یونٹ کے زمانے تھے اور بڑے اس زمانے میں وفاق کے یہ مسئلے رہتے تھے، صوبے صوبوں کی لڑائی رہتی تھی جو ہے وفاق کے ساتھ، اور 18ویں ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی. مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ولی خان لاہور میں یہ بتا رہا تھا آتے تھے، ان کا اتنا پشاور سے بھی بڑا جلسہ ہوتا تھا، شاہ احمد نورانی آتے تھے، بزنجو صاحب آتے تھے، ان کی باقاعدہ جو ہے پی این پی کی اس زمانے میں لاہور کے اندر تنظیم ہوتی تھی، اور سارے ایک دوسرے صوبوں میں نیشنل لیڈر سے جس سے ایک مین سٹریم پولیٹکس جو تھی، نیشنل پولیٹکس، وہ نیشنل کوہیژن کے لیے بہت اچھی چیز تھی. بلکہ 71 کے اندر جب یہ تفرقہ ہوا کہ جب آپ نے عوامی لیگ کو، مجیب الرحمان کو اس طرف آنے سے روکنا اور گرفتار کرنا شروع ہوا، تو خرابی وہاں سے ہوئی. یہ ابھی اس کا تناظر یہ ہے کہ لاہور میں جو ہے سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر کے پی گئے ہوئے تھے، اور وہاں بڑی زیادہ 3 دن سے جو ہے نا ایک بدتمیزیاں ہو رہی تھی. کچھ پی ٹی آئی کے، کچھ مینا خان صاحب نے، ان کے بھی کچھ الفاظ ناموزوں تھے، میں کچھ نام نہاد صحافیوں کے بدتمیزیاں تھیں، کچھ جو ہے وہاں پہ جو ہولٹ بازی ہوئی پنجاب اسمبلی میں خاص طور پہ ان کے اس کے جو ہے کابینہ کے افراد کے ساتھ، اور بدتمیزیاں ہوئیں. اس سے ایک لسانی ماحول بھی بنتا ہے، پھر ایک وفاق اور صوبوں کا بھی. کیا کہیں گے اوورال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب، ایسے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وہ تو انہی کی پارٹی بنی ہوئی ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں نعرہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کہا جاتا تھا. تو اب جو ہے آج کل تو چاروں صوبوں کے لوگ جس پارٹی کے اندر ایکٹیو ہیں وہ تو بہرحال پی ٹی آئی ہے، اور اس کا یہاں آنا تو ایک مطلب ایک ایکشن تھا. لیکن میں اب ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کو کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی حکومت کے پی کے میں بنتے ہی جو ہے وہاں پہ فائر ورکس شروع ہو جائیں گے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے راج لگ جائیں گے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ سی ایم کے پی کے نے بڑی حکمت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہاں کے جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا تعاون کیا کہ کے پی کے اندر ہیٹ بڑھنے کے بجائے کولنگ کا ایفیکٹ پیدا ہوا. یہ اب میں اصل میں ایک تو جو روایتی گرم سیاست ہے وہ تو ماشاءاللہ چل ہی رہی ہے، لیکن میں اس کے جو ہڈن آسپیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا ہی یہ آؤٹ کم بنا کہ سی ایم سہیل جو ہیں وہ لاہور تک آن پہنچے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ وہ جب پشاور سے نکلے تھے تو وہ چلنے سڑک پہ جو ہے خندقیں کھود دیتے تھے اینڈ واٹ ناٹ. انہوں نے حکمت سے چلے، سیاسی طریقے پہ چلے اور لاہور تک آئے، لاہور میں گھومتے بھی رہے. لاہور تو ایک شجرے اس حد تک ہوا تھا کہ میں اتنا ڈپریس ہوا کہ میں خود کے پی کے چلا گیا، ان کی اسمبلی میں چلا گیا. میں کہ یار کوئی لائن نہیں ہے، کوئی ڈیورنٹ لائن ادھر نہیں آ گئی، ہم ایک ہی ہیں یہ سب چیزیں. لیکن اب مزار اقبال کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو لاہور میں جو ہے مذمت کر رہے ہیں، دہشت گردی کی مذمت کر رہے ہیں. کوئی انہوں نے غیر موضوع بڑے سخت سوالوں کے باوجود چیف منسٹر نے کوئی ایک بھی جملہ ان کو نہیں پکڑا جا سکتا. ایگزیکٹلی، یہ پہلی بات. اب ایک اور اینگل آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پہلا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کیا.
देखे ना जी, अभी तक तो पीटीआई वालों का ये था कि वो अन्य वाह जो है वो छुटते ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते थे, और बाकी तरफ से भी वो कहते थे कि हमने किसी के कहने पे किया। तो इस एक्टिविटी की जो एक पॉजिटिविटी है वो ये है कि इसका अगर कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट बना भी है और वो भी इंडिविजुअल लेवल का है, तो वो दो पार्टियों के दरमियान है, पार्टियों में होता रहता है। और हमने माजी में भी कितनी तल्ख ज़बानें कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं हुई, कौन कौन से जलसे में क्या क्या कुछ किस किस ने कहा, मियाँ साहब ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा, वो अलग बात। तीसरी चीज जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में ये जो इसका सीएम केपीके का लाहौर का दौरा था, ये एक फर्स्ट सीबीएम मूवी है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आगे चढ़ के मजीद आगे के रास्ते तलाश कर सकती है। और इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट, सीएम पंजाब ने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दी, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दी, इसी तरह सीएम केपीके ने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दी, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो आगे बढ़ा है। तो मैं ये कहूँगा, मेरी इस बात में थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन ये फर्स्ट 2-2.5 साल बाद हम लगे रहे हैं, मुझे ये फर्स्ट सीबीएम है जो नजर आ रहा है। सीबीएम कैसे? जी हाँ, सीबीएम ऐसे कि पंजाब के अंदर केपीके के चीफ मिनिस्टर को आने दिया गया, उनके लिए प्रोटोकॉल का एहतमाम किया गया, कम था ज्यादा था लेकिन प्रोटोकॉल था, उनका प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया गया, और उनको कोई एनिमी टेरिटरी फीलिंग नहीं दी गई, बल्कि ना कोई पुलिस ने आके किसी को उठा लिया और किसी को बिठा लिया। असेंबली के अंदर थोड़ा वो स्कफल हो गई, ये चीजें तो खैर नहीं हुआ दुरानी साहब, बहुत ज्यादा हुआ हुल्लड़बाजी पंजाब असेंबली के अंदर होना, और फिर जिस तरह के बयानात और फिर इंक्वायरियां लगाना और फिर सख्त किस्म के अल्फाज, कि उसके इमेजेस इतने नहीं गए। मैं तो समझता हूँ, मैं तो दाद देना चाहता हूँ पंजाब असेंबली के स्ट्रेटेजिस्ट को कि उन्होंने सुहेल अफरीदी को नेशनल लीडर बना दिया। अब इमरान खान के बाद वही लीडर नजर आता है, वो अभी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर था, अब वो लाहौर का लीडर बन गया है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि जैन जी, ये जो नई जनरेशन, नई पौध का, वो जो गंडापुर साहब बूढ़ा से एक लीडरशिप थी, ये एक जवान लीडरशिप को उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी है। एग्जैक्टली देखें, अब ये सीबीएम नहीं है क्या? देखें, आपने एक पार्टी को अभी तक तो, कल तक तो ये खबर आ रही थी कि आज गवर्नर आ जाए कि कल आया, आज ये खबर आ रही है कि केपीके से निकल के पार्टी जो है लाहौर आ गई है, अब कराची भी जाएगी और जगह भी जाएगी। इसका मतलब है कि कोई कुव्वत उन्हें स्पेस तो दे रही है। चलो, अगर पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान सीबीएम नहीं हुआ तो चले इसको आपके पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सीबीएम समझ, बट इट इज अ सीबीएम। ये एंगल मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया था, जो है मैं अब इसको, अब जब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं इसमें एक और ऐड कर दूं कि इसके साथ जो है इसके अगर इसका लार्जर तनाजुर आप, क्योंकि इनसाइडर हैं और मैं आपके तजिए को खबर ही अक्सर समझता हूँ, उसमें ये जो खबरें जो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ एक तबका है सहाफ़ियों का जो एक डाकिया के रोल अदा करते हैं, ज़राए के हवाले से वो बताते हैं कि ये सोच रही है। आजकल में 2-3 ये बयानात, और अभी आज शाम टीवी में, अखबारों में ये लगाई जा रही है, और अब ये इशारे आ रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ख़राब है कि या जो है ना रास्ता दो या रास्ता बनाओ, जो है ना पास कर बर्दाश्त कर वाली ना वो स्टेज आ गई है वाकई। लेकिन मैं अभी थोड़ा, मैं एक साइकिल और कंप्लीट कर लूं फिर मैं इस पे आता हूं। देखिए जी, पहली बात तो ये मैंने एक इशारा दिया है, या एक मैंने जो फील, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, आपको पता है मेरी सबसे बड़ी, हमारा तो ये आपका और हमारा सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन हुई, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज जो इसमें मैं बताऊंगा वो ये है कि बिलावल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि सदर जरदारी को मफाहमत के अंदर किरदार अदा करना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और मैं समझता हूं कि सदर मुमलिकत के दफ्तर का, बिल्डिंग का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि इस वक्त जब हर तरफ ही नफरत के शोले चल रहे हैं,
وہ اس وقت ایک مطلب ٹھنڈک کا ایفیکٹ پیدا کریں، اور اس کے لیے میں انہیں ایک پرپوزل بھی دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے۔ میری پرپوزل یہ ہے کہ کے پی کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کسی فرد کو گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے۔ مرکز کے نمائندہ آپ نے میرے منہ سے سوال لے لیا۔ میں یہی بات دیکھیں، آپ نے اگر آگ بجھانی ہے ہاں تو پیٹرول ڈالنا تو نیچرل ہے آگ بڑھانے کے لیے، پانی ڈالنے سے آگ بجھے گی۔ تو یہ وہ اور میں آپ کیا پیپلز پارٹی سے جو ہے اتنی بڑی فراخ دلی، اور پھر یہ آصف زرداری صاحب کا یہ جو بلاول صاحب تو یہ کہیں گے جی اگر افہام و تفہیم کرانی ہے تو اس کے آصف زرداری ہیں، ہمیں موقع دیں جو ہے، یہ کیا وہ دیکھتے ہوئے کہ وہ جو کشتی سے باہر چھلانگ مار رہے ہیں کہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے اپنے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں واقعی ان کی اب یہ حیثیت ابھی بھی برقرار ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے بادشاہ ہیں؟ دیکھیں سیاستدان تو مرتے دم تک، بلکہ کم ہی مرتے ہیں سیاستدان، کبھی دیکھا آپ نے کسی سیاستدان کو پاور میں مرتے ہوئے زندہ رہتے؟ مطلب یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ جب تک سانس تب تک آس اور تب تک ایکشن۔ اس وقت پیپلز پارٹی کو بہر صورت اپنا ریوائیول چاہیے، کے پی کے میں، پنجاب میں، اس کے لیے وہ دے آر ٹرائنگ ویری ہارڈ، لیکن کوئی مطلب آبویس قسم کے ایکشنز کے ذریعے وہ یہ ریوائیول نہیں کر سکتے، انہیں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ ایسے کسی اقدام میں میرا گمان ہے یا میری یہ خواہش ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تعاون۔ دیکھیں گورنر جو ہے وہ ایک سمبولک پوسٹ ہوتی ہے، گورنر راج کا اب حیثیت یہی ہے کہ کوئی لگا نہیں سکتا، اس کو لگ بھی جائے تو کچھ کر نہیں سکتا، صوبائی اسمبلی سے اس کو اپروول چاہیے ہوتی ہے، مطلب یہ ایک ساری اب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ اصل چیز اور جو کچھ ہو جاتا ہے وہ تو راج لگے بغیر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ہائیبرڈ سسٹم کے اندر ہر طاقت جو ہے اس کے اندر ایک مفروضہ ہے بہت بڑا۔ بہرحال یہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ڈوریاں کہاں سے، شہباز شریف صاحب کی لیمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے، بہرحال پرائم منسٹر ہیں اور ویسے تو ان کا فرسٹ ہے، مگر یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹ ہے، اگر وہ ارینجمنٹ ٹوٹتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا وہ نہیں ہوگا تو وہ اپنا لگائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کو آن بورڈ تو رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جب ان کی یا ان کی پارٹی کی کسی والے سے چھٹی ہو رہی ہے تو وہ پھر کیوں تعاون کریں گے؟ دیکھیں جی وہ تعاون اس لیے کریں کہ آگے بھی تو انہیں تعاون لینا ہے نا۔ دیکھیں سیاست تو کرنی ہے، سیاست کس اب دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون ایک ہے، ایک ہو کے عوام میں وہ زیرو ہے۔ اب اگر انہوں نے اپنے آپ کو زیرو سے اوپر کرنا ہے تو انہیں دو ہونا پڑے گا، جب وہ دو ہوں گے تو پھر انہیں تیسرے کی ضرورت ہوگی، تیسری پارٹی کے ساتھ اگر وہ سی بی ایمز کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کل ان سی بی ایمز کی دوڑ بھی ہو سکتی ہے، ایک طرف نون کھڑی ہوگی اور ایک طرف پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی۔ یہ چیک ہو جائے گا آپ کی بات کا کہ وہ ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ گئے ہیں، پہلے بھی وہ اعلان بھی کر چکے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اب سندھ جا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سواگت ان کا ہوتا ہے، اس سے پیپلز پارٹی کے موڈ کا پتہ چل جائے گا۔ جی سندھ میں ان کا جو استقبال ہوگا، جو انہیں پروٹوکول ملے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہے۔ اور یہ جو میری سجیشن ہے، میں چاہوں گا کہ اس سجیشن کو پیپلز پارٹی جو ہے پازیٹیو سوچ کے ساتھ، سیاسی اس وقت تک سب سے زیادہ جو سیاسی ذہن رکھنے والا فرد ہے وہ ہے بہرحال زرداری صاحب، جو کہ برداشت کی سیاست کرتے ہیں۔